پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب یہ اس طرف ذرا آئیں, آپ نے درست بات کی, سسٹینیبل نہیں ہے, لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ایکسٹرا چیزیں لگاتے ہیں گاڑی کے اندر, مثلا ہم نے تو ٹی وی لگے ہوئے دیکھے ہیں, ویڈیوز لگے ہوئے دیکھے ہیں, آپ نے میوزک سسٹم بڑے بڑے لگے ہوئے دیکھے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جو ان کی ڈیوائس جس کے ذریعے انرجی لے رہے ہیں ہائیڈروجن کو سپلٹ کرنے کے لیے آکسیجن سے, وہ اس سے کہیں کم انرجی استعمال کرتی ہے, سو دیٹ وے اٹ از کوائٹ سسٹینیبل. طلعت صاحب ایبسولوٹ نانسنس, دس از ایبسولوٹلی امپاسبل جو یہ کلیم ہو رہا ہے. اس کو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ جائیے ان کی گاڑی میں بیٹھیے اور ذرا 2 گھنٹے تک ذرا گھمائیے کتنی دیر تک چلتی ہے, چلتی بھی ہے یا نہیں. دا پروف آف دا پوڈنگ از ان دا ایٹنگ, جسٹ ٹرائی اٹ آؤٹ. چل رہے ہیں وہ 10-15 منٹ چلے گی, اس کے بعد ٹھنڈی ہو کے بیٹھ جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو چلا کے آئے ہیں نا, وداؤٹ دی انجن. لیکن وہ تو چلا کے آئے ہیں نا یہاں پر, وہ چلا نہیں چلا کے آئے ہیں 10-15 منٹ تک. آپ دیکھ لیجئے, ہیو یو ڈریون اٹ, ہیو یو چیکڈ اٹ یور سیلف. یو سی اس طریقے سے ماسز کو اس طریقے سے بے وقوف بنانا کہوں گا. آئی ایم سوری ٹو سے دس, بٹ دس واٹ دے آر سیئنگ از ٹوٹل نان سینسیکل. آپ انرجی زیادہ پروڈیوس نہیں کر سکتے اس انرجی سے جو آپ نے ڈالی ہے اندر. اگر آپ بیٹری سے ڈال رہے ہیں تو اس میں کچھ تو گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے, باقی انرجی ڈسیپیٹ ہوتی ہے کچھ ہیٹ کے فارم میں, کچھ دوسرے فارم میں. تو یو کی ناٹ, یہ آپ کر سکتے ہیں کہ گھڑی گھڑی چارج کرتے جائیں بجلی سے, تو الٹیمیٹلی بجلی کی کاسٹ اس میں آ رہی ہے چلانے کے لیے. تو لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ کانسٹنٹلی وہ ایک پرپیچول موشن مشین بنا لی جس میں پانی آپ ڈالتے گئے اور ایک چیز برابر چلتی رہی. دیٹ از ایبسولوٹ نانسنس. ابھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ چھوٹی سی کروں گا, جو بیٹری 2 گھنٹے نہیں چلتی. میں ایک چھوٹا سا مثال دوں, سب ایک گاڑی کی بیٹری بالکل ہی زیرو ہوتی ہے, وہ اسٹارٹ لینے کے بھی قابل نہیں ہوتی. آپ اس کو دھکا لگا کے گاڑی کو اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو یعنی کہ اسلام آباد سے لاہور تک لے جائیں تو بند کہیں نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے دیکھا ہے سمپلی. ایک وہ 6 گھنٹے ڈرائیو کرے, 7 گھنٹے کرے, بلکہ 24 گھنٹے تک کرتا رہے, وہ بیٹری رات کو لائٹ بھی جلائے گی, آپ کی ٹیپ ریکارڈر بھی جلائے گا, اور آپ کی سارے آٹومیٹک ریچارج ہوگی. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی میں یہ بات کو کیسے کہوں گا نان سینس کہ 4 گھنٹے کے بعد آٹومیٹک, یہ بیٹری کیوں بیٹھ جائے گی, کیوں بیٹھ جائے گی, اس میں کیا ایسی کون سی خاص بات ہے جو مری ہوئی بیٹری بھی چلتی ہے اپنے 24 گھنٹے تک, تو یہ زندہ بیٹری 2 گھنٹے کے بعد کیسے بیٹھ جائے گی. میں صرف اتنی گزارش کروں گا طلعت صاحب, آپ ذرا تکلیف کریے, نیچے اتریے, گاڑی میں بیٹھیے اور دیکھیے کہ انجن واقعی بند ہے, چل تو نہیں رہا, اور پھر دیکھیے کتنی دیر تک, گھڑی دیکھ کے دیکھیے, آدھے گھنٹے بھی اگر یہ گاڑی چل جاتی ہے تو پھر آپ آئی ول بی سرپرائزڈ. لیکن یہ جتنی بیٹری, پھر بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی, کنٹینیوسلی نہیں چل سکتی. تو اس وجہ سے یہ دس از ناٹ آن, دس از جسٹ اے ہیوج way of fooling people. I'm sorry to say this is just, this technology cannot be done. یا تو ان کو دنیا کی ساری نوبل پرائزز مل جائیں گی اگر انہوں نے ایک پرپیچول موشن مشین ڈیزائن کر لی ہے جس سے خالی آپ پانی ڈالتے جائیں اور وہ چلتی جائے گی. انرجی آ رہی ہے بیٹری کے پاور سے, جس سے الیکٹرولسس ہو رہی ہے. جب بیٹری, یہ کہنا کہ وہ بیٹری ریچارج ہوتی رہے گی, یقیناً ریچارج ہوگی, لیکن اس کی ریچارج اتنی نہیں ہوگی کہ وہ کنٹینیوسلی ڈرائیو کر سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لیے اس کا آسان حل بیٹری کا سسٹم ہی ختم کر کے دیتا ہوں میں آپ کو. میری جو ڈیوائس ہے اس کے ساتھ میں نے کنٹینر رکھا ہوا ہے, سلنڈر, ایک ٹیوب بنا کے آیا ہوں, مجھے پتا تھا کہ یہی کوسچن ہوگا. جو میری انرجی جو جنریٹ ہو رہی ہے گیس, میں اسٹور کر رہا ہوں ٹیوب میں, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل رکھ لیں تو 3 گھنٹے کے لیے ڈرائیو کے لیے, 4 گھنٹے کی ڈرائیو کے لیے. جب وہ اسٹور ہو گئی تو بیٹری ہو گئی آف, ٹھیک ہے. آپ گاڑی کو چلاتے ہیں, بیٹری کی کنزمپشن وہاں نہیں جاتی ہے اور بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے, ہم وہاں سے انرجی لیتے ہیں جو ہم نے اسٹور کی ہوئی ہے. تو بیٹری کا اس میں کیا خیال ہے کہ آپ کی بیٹری پھر بھی چلتی رہے گی, پیرل سورس آف انرجی اویلیبل ہو جاتا ہے آپ کے پاس, متوازی سورس, تو اس میں بیٹری کا کیا پھر بھی چلتی رہے گی. جی, جب تک ہائیڈروجن سٹور ہوگا, جتنا ہائیڈروجن اتنی ضرور چلے گی, اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ. اٹ ول ناٹ رن پرپیچولی اور ایون فار آورز اینڈ آورز. اس کو تو مانتے ہیں نا آپ کی بیٹری اس میں سیو ہوتی ہے. ماس پروڈکشن کی میں عرض یہ کروں گا کہ ماس پروڈکشن کی بات تو بعد میں کریں, پہلے ایک گاڑی جو ہے اس کو سائنٹیفکلی ذرا پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کا میں پریزیڈنٹ ہوں, میں پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے کچھ انجینئرز کو بھجوا دیتا ہوں, اس کو چیک کر لیتے ہیں. بات کر رہے ہیں, اٹس آبویس نہیں چیک, مجھے تو آئی نو اٹ دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ از امپاسبل, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ تو اس کو انڈیپینڈنٹلی چیک کرا لیتے ہیں. پاکستان اکیڈمی آف سائنسز میں پاکستان کے سب سے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں, وہ اس کے ممبرز ہیں. پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل سے ہم لوگوں کو بھجوا سکتے ہیں دکھانے کے لیے. سو اٹ جسٹ وونٹ ورک, آئی نو اٹ فار ا فیکٹ. ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں آپ کا ایک سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب اسی پہ میں آپ کا سوال دیتا ہوں کہ اگلے 1 جولائی سے آپ کے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جتنے سائنٹسٹ ہیں جتنے بھی ہیں ان سے میری 10 میٹنگیں ہو چکی ہیں اور ان سب کو میں نے ڈیمونسٹریشن گھنٹے کا کرا کے دکھایا ہے. ان میں سے کسی آپ کے سائنٹسٹ نے ڈاکٹر نے یہ نان سینس کی ٹیکنالوجی نہیں کہا. کیا یہ سارے بیوقوف ہیں؟ پی ایچ ڈی جو اتنا بڑا انوینشن ہوا, سنیں ایگزیبیشن کیا ہم نے اسپورٹس گراؤنڈ میں, آپ کے سارے ملٹی نیشنل نیشنل سارے پی ایچ ڈی پاس وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ان سب ایسا ہی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں؟ آپ کے گورنمنٹ کے, سیمی گورنمنٹ کے اور جتنے آپ کے انجینئرنگ کاؤنسل کے سارے میٹنگ, اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, اگر آپ اتنے ایفیکٹو ہیں تو اس میٹنگ میں کیوں نہیں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, کیوں نہیں اس ڈیمونسٹریشن میں آیا؟ چلو آپ کو میں آپ کو سب میڈیا کے سامنے کہتا ہوں میری گاڑی ہے 2 گھنٹے کہتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر لاہور تک یہاں سے چلائیں کہیں بھی بیٹری ڈاؤن ہوئی یا میری گیس ختم ہوئی تو اس ٹائم مجھے وہاں پر شوٹ کر دیں آپ. کیمرے سے شوٹ کریں گے, کیمرے سے شوٹ کریں گے, پھر بتائیں. جس حد تک باقی یہ نہ ماننے والے نہ کو تو کوئی سولوشن نہیں ہے. اتنے سائنٹسٹ کیا آپ کے پاکستان کے سارے بیکار ہیں جو اس دن تھے اسپورٹ کاؤنسل میں؟ اتنے پی ایچ ڈیز جو بیٹھے ہیں 22 گریڈ کے 15-20 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں, کہ سارے بیکار تھے جو انہوں نے ایکسپٹ کیا؟ میں کسی اور پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی سائنس کا اصول ہے which is the conservation of energy. You cannot produce more energy than what you have given into the system. میں اگر لے پرسن کا اگر سوال کروں, دیکھیں جب میری گاڑی کے اندر ہائی آکٹین فیول بھی چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اور ڈیوائس نہیں لگی ہوئی, وہ روایتی طریقوں سے چل رہی ہوتی ہے, تو بیٹری تو اس کی بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے, بیٹری تو اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے, وہ 6 مہینے کے بعد تبدیل کرانی پڑتی. نہیں وہ تو صحیح ہے, یہ 6 مہینے اس میں آپ جو انرجی آ رہی ہے وہ کمبسچن سے آ رہی ہے, فیول سے. فیول جو ہے جو کہ پیٹرولیم ہے اس کو آپ کنورٹ کر رہے ہیں, کاربن آکسیڈائز کر رہے ہیں کاربن مونوکسائڈ میں, کاربن ڈائی آکسائڈ میں, اور اس سے جو ہیٹ پیدا ہو رہی ہے تو دیٹ از, اور انرجی جو پیدا تو بیٹری کے اوپر اور برڈن کوئی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں بیٹری کے اوپر اور برڈن کوئی نہیں ہے, فیول کا برڈن نہیں ہے بیٹری. بیٹری کے اوپر اور بھی برڈنز ہوتے ہیں. آپ کے الیکٹریسٹی کا برڈن ہوتا ہے, آپ کے لائٹس کا برڈن ہوتا ہے, آپ کے ایئر کنڈیشننگ کا برڈن. there are lots of burdens on the battery besides these. Of course there are many burdens, but what I am saying simply is, again میں دوبارہ emphasize کروں گا کہ جتنی آپ انرجی ڈالتے ہیں کسی چیز میں اس سے زیادہ انرجی آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. جتنی بجلی آپ نے ڈالی ہے بیٹری کو چارج کرنے میں اس سے زیادہ آپ انرجی پروڈیوس نہیں کر سکتے, آپ کوئی بھی طریقہ استعمال کریں. یہ کیسے ہو رہی ہے پھر زیادہ انرجی جنریٹ کیسے ہو رہی ہے؟ یا تو یہ ایک جادو سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ اب آپ کو ہم نے انسپیکشن کروانی ہے, جیسے we have to do this. ٹھیک ہے, we agree on this ڈاکٹر صاحب کہ اس کی انسپیکشن کروانی ہے. میری انسپیکشن کا تو فائدہ نہیں ہے. Absolutely.